بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے امتحانات قریب ہیں، اسی لحاظ سے ہمارا آج کا سبق ریویژن پر مشتمل ہے۔ جو 3 اسباق ہمارے اس دفعہ کے سلیبس میں شامل ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی دہرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلا سبق ہے ہمارا اسلام میں عبادت کا تصور۔ صفحہ نمبر 15 ہے، اس کے مشقی سوالات کھول لیجیے صفحہ نمبر 17 پہ۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کا جز الف ہے، عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت عبد سے نکلا ہے اور عبد کا معنی بندہ ہے اور عبادت کے معنی بندگی کے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادت کا جامع نظام دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ جز بے ہے، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ روزہ دار کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور اس کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو یہ عبادت ہر صاحب نصاب مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار اور اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ یعنی یہ کل 8 مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے، اور اس میں خصوصی طور پر روحانی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے حج۔ اس کے علاوہ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ مختصر جوابات ہیں اس میں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ اس میں آیت کا ریفرنس بھی آپ دے سکتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر ہے یہ 51۔ اس سے اگلا کوشچن ہے، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ تو قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حج کیسی عبادت ہے؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے جاتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ بھی رہائش اور دیگر اخراجات پہ اس کا مال خرچ ہوتا ہے، اور بدنی مشقت بھی اٹھاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ حج کا عظیم الشان اجتماع امت مسلمہ کی شان و شوکت اور اتحاد و یگانگت کی علامت ہے۔ جز ہے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت ڈیش ہے، بہت وسیع ہے۔ جز بے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل ڈیش کی اطاعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جز ہے، تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی ڈیش ہیں، بہت بڑی عبادات ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ بدنی، مالی، زبانی یا بدنی اور مالی؟ تو اس کا جواب ہے مالی عبادت ہے۔ نمبر 2، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت، تعداد،
تقوی، سچائی اور دیانتداری۔ اس کا جواب ہے شان و شوکت۔ نمبر 3 ہے جنت کی کنجی کیا ہے؟ حج، روزہ، نماز یا زکوٰۃ؟ اس کا جواب ہے نماز۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نیکسٹ ہے اس کا، کسی بات میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ نماز، حج، زکوٰۃ یا روزہ؟ تو اس کا جواب ہے روزہ۔ جز ہے کس عبادت میں سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ، نماز، صبر و استقلال یا دیانتداری؟ تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ۔ یہ ہمارا ایک سبق مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سبق، غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کے سوالات مشقی سوالات پہ آ جائیے۔ صفحہ نمبر 35 ہے، صفحہ نمبر 34 سے شروع ہو رہی ہے ایکسرسائز۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ نمبر 1، قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی؟ تو قبیلہ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال، مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تھا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے اور اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی سے اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرا سوال ہے، غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے؟ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان پسپا ہوئے، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو مسلمانوں کا اپنے بارے میں خوش فہمی ان کی کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات انہوں نے اپنے لشکر کی کثرت دیکھ کر جب کہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزری تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے اور جب وہ رات کے وقت وادی حنین میں اترے تو دشمن کا لشکر وہاں پہلے ہی سے چھپا ہوا تھا اور انہوں نے ان پر اچانک بنو حوازن کے جنگجوؤں نے ان پر اچانک تیروں کی بارش کر دی تھی اور مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہیں سکے تھے اور یہی وجہ ہوئی کہ ان میں ایسی بھگدڑ مچی اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور ان کو ابتدا میں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ تیسرا سوال ہے، غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا حال بیان کریں۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز چونکہ بہت بلند تھی تو انہوں نے جب آواز دی تو انہوں نے مسلمانوں کو پکارا، اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی دوبارہ سے شروع ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی ایسا آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور شجاعت و بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے اور ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ آگے ہیں مختصر سوالات۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے؟ وادی حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے دور فاصلے پر ہے۔ اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ اوتاس کی وادی وادی حنین کے قریب واقع ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے، غزوہ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا؟ غزوہ حنین سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا۔ غزوہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کن الفاظ میں پکارا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے تھے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد -1000 تھی۔ غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد 12000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر ڈیش لے کر دشمن کی طرف پھینکی، مٹھی بھر مٹی لے کر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ڈیش بہت بلند تھی۔
آواز بہت بلند تھی۔ اسلامی لشکر ڈیش کے وقت وادی حنین پہنچا، اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو ڈیش دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دوسرے جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس کا جو الف ہے، غزوہ حنین میں دشمن کے کتنے آدمی مارے گئے؟ تو اس کا جواب ہے 50، 60، 70 یا 80۔ درست جواب ہے 70۔ جز بے ہے، بنو حوازن کے سردار کا نام کیا تھا؟ مالک بن عوف، عدی بن عوف، مالک بن ولید یا سفیان بن حرب؟ تو اس کا جواب ہے مالک بن عوف۔ اسلامی لشکر میں مکہ مکرمہ کے نو مسلم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، 2000، 3000 یا 4000؟ اس کا درست جواب ہے 2000۔ غزوہ حنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کی کس تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 تاریخ، 6 تاریخ، 5 یا 8؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے۔ نیکسٹ ہے، غزوہ حنین کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری یا 10 ہجری؟ اس کا درست جواب ہے 8 ہجری۔ یہ ہمارا دوسرا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم تیسرے چیپٹر پہ آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58 پہ ہے ہمارا میانہ روی کا سبق۔ اس کے مشقی سوالات صفحہ نمبر 60 پہ ہیں۔ آپ اس پہ صفحہ نمبر 60 اپنی کتابوں میں کھول لیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب دیں، میانہ روی کا مفہوم تحریر کریں۔ میانہ کہتے ہیں درمیان، درمیانی کو، اور روی کہتے ہیں راستہ یا چلنے کو۔ میانہ روی یعنی اس کا معنی ہے درمیانی راستہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ اپنایا جائے۔ میانہ روی کو اعتدال پسندی بھی کہتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ نمبر 2 ہے، عبادات میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ عبادات میں میانہ روی سے یہ مراد ہے کہ انسان عبادت کرتے ہوئے بھی اعتدال میں رہے، نہ تو اتنی یعنی حد سے بڑھ جائے کہ اس کے علاوہ عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اور نہ یہ کہ بالکل ہی لاپرواہی کرے۔ تو اسلام نے ہمیں عبادت اور بندگی کرنے کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے ہیں ان میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا بہت خیال رکھا ہے، اور کیونکہ اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، اسی لیے دین اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کا نمونہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں سنا کہ وہ عبادات میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور رات بھر پوری رات نوافل پڑھتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ میں نفل روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی کہ میانہ روی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، معاشرتی زندگی میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی زندگی میں میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی گفتگو، اپنے لباس، اپنی خوراک، اپنے خیالات اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پر رہے۔ مثلاً اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو، نہ بہت زیادہ آہستہ ہو، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اور اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا موقف ہی درست نہ سمجھا جائے بلکہ دوسروں کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، اور جاننے والوں اور نہ جاننے والوں سب کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کی جائے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی میانہ روی ہے۔ اسی طرح سے خوشی میں آپے سے باہر نہ ہوا جائے اور غم میں صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں معاشرتی میانہ روی میں شامل ہیں۔ معاشی زندگی میں میانہ روی سے پر نوٹ قلم بند کریں۔ معاشی زندگی میں میانہ روی یہ ہے کہ نہ تو انسان فضول خرچی کرے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لے۔ اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دے کر ہم خود اتنے محتاج بن جائیں کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی بہت تنگ کر لو، اور نہ ہی کسی کو کچھ دو ہی نہیں، یعنی نہ ہی بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔
اسی طرح سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا اور اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ سب چیزیں اسلام نے منع فرمائی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا اگر لوگ میانہ روی اختیار کریں اور اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں تو معاشرے سے بلا وجہ کی بے چینی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور معاشرہ پرسکون معاشرہ بن جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ میں نفل روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا جو الف ہے، اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ اخلاقی میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا ہی موقف درست نہ سمجھا جائے بلکہ دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، جاننے والوں اور نہ جاننے والوں سب کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کی جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جزء میانہ روی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس میں آپ یہ حدیث جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھی ہے، عبادات والی، یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو سے لے کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، یہ حدیث بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، اگرچہ وہ اس سبق میں تو نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ لکھ سکتے ہیں، خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملات میانہ روی پر ہیں، مشتمل ہیں، یعنی کہ بہترین راستہ میانہ روی یا اعتدال پسندی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، یہ والی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سوال نمبر 4 ہے، میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے اور وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کیا اسلام نے عبادت کے اوقات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے؟ جی ہاں، اسلام نے عبادت و بندگی کی جتنے بھی اوقات مقرر کیے ہیں ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، اسی لیے دین اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، میانہ روی کا معنی ہے ڈیش راستہ، درمیانی راستہ۔ نمبر 2 ہے، جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے یا صحت مند رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دونوں الفاظ لے سکتے ہیں، تندرست یا صحت مند، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں۔ تیسرا ہے، زندگی غم اور ڈیش کا مجموعہ ہے، غم اور خوشی کا مجموعہ ہے۔ چوتھا ہے، معاشی میانہ روی یہ ہے کہ ڈیش کی جائے اور نہ ہی کنجوسی، معاشی میانہ روی یہ ہے کہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے ڈیش ہے، اسوہ رسول ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اس کا نمبر 1 ہے، میانہ روی اختیار کرنے والا محتاج ہو جاتا ہے، غلط۔ نمبر 2، فیشن پرستی کی وجہ سے معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں، درست۔ اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، درست۔ میانہ روی معاشی استحکام کی ضمانت ہے، درست۔ جائز کاموں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، غلط۔ سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے؟ میانہ روی، بخل، بزدلی یا فضول خرچی؟ تو اس کا جواب ہے میانہ روی۔ جزء ب ہے، اسلام نے کس عمل سے منع کیا؟ نفل عبادت سے، روزہ رکھنے سے، رہبانیت سے، تہجد پڑھنے سے؟ اس کا جواب ہے رہبانیت سے۔ یہ پوائنٹ جو ہے یہ اکثر امتحانات میں آ جاتا ہے، سالانہ امتحان میں بھی، اینول ایگزام جو آپ کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی، تو اس کو بڑا غور سے اور دھیان سے پڑھیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا کہ اسلام نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ جو جیم ہے، میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، الٹا راستہ یا غلط راستہ؟ میانہ روی کا مطلب ہے درمیانی راستہ۔
نیکسٹ ہے غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے، سخاوت کا، جذبات کا، مساوات کا یا صبر کا؟ تو اس کا درست جواب ہے صبر کا۔ یہ ہمارے تینوں اسباق مکمل ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کی ایکسرسائز کی کوشچن آنسر اور تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ بہترین تیاری کے ساتھ اپنے امتحانات دیجیے گا، اور کوئی چیز اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو دوبارہ سنیں اور دوبارہ پڑھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔